السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو ایسے ہی خوش رکھے۔ میاں بیوی کے رشتے کی خوبصورتی اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے دنیا میں پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنایا، اور میاں بیوی کا رشتہ مقابلے کا نہیں، محبت کا رشتہ ہوتا ہے۔ اگر یہ دونوں ہی آپس میں ہی مقابلہ کرنے لگ جائے تو دنیا کا مقابلہ کیا خاک کریں گے؟ اتنا اچھا، اتنا پیارا رشتہ، لیکن پھر بھی شادی کے بعد میاں بیوی کا دل ایک دوسرے سے کیوں اگتا جاتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اگر نکاح دنیا کا سب سے انمول تحفہ ہے تو کیوں آج کل لوگ اس رشتے کو ڈھنگ سے اور صحیح طریقے سے محبت کے ساتھ نبھا نہیں پا رہے ہیں؟ کیوں وہ جیون ساتھی ہونے کے باوجود کسی اور شخص کو اپنی زندگی میں لے آتے ہیں؟ کیوں اپنے جیون ساتھی سے اکتاہٹ ہو جاتی ہے؟ کیوں آہستہ آہستہ غلط فہمیاں رشتوں کو کھوکھلا کر رہی ہیں؟ کیوں اتنا قریب ہو کر بھی انسان اتنا دور ہو جاتا ہے؟ اس میں بہت سارے لوگوں نے بہت ساری رائے دی ہے، مگر میں اپنی زندگی کے تجربے کے روشنی میں اس پر کچھ کہنا چاہوں گا اور کچھ رائے دینا چاہوں گا کہ آپ کس طرح سے اپنی شادی شدہ زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ 10.10 میں آپ کو بتانے والا ہوں، شارٹ کٹ میں آپ دھیان سے سننا۔ ویڈیو اچھا لگا تو آگے شیئر ضرور کرنا۔ نمبر 1، شادی سے پہلے آج کل مرد اور عورت کی زندگی میں پہلے ہی سے کوئی ایک شخص ہوتا ہے جو کسی وجہ سے زندگی میں آ نہیں پاتا، جس کی وجہ سے نکاح کئی اور ہو جاتا ہے، اور پھر اپنے جیون ساتھی کو وہ مقام نہیں مل پاتا جو ملنا چاہیے، جس کا وہ حقدار ہوتا ہے۔ نمبر 2، اپنے جیون ساتھی کو کسی اور سے کمپیئر کرنا، مقابلہ کرنا کہ دیکھو اس کا شوہر تو کتنا اچھا ہے، یا اس کی بیوی تو کتنی اچھی ہے، اور پھر یہ سوچنا کہ میرے پارٹنر میں، میرے شریک حیات میں تو یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، اور پھر اس کی برائیوں کے خلاف کھڑا ہو جانا گھر کی بربادی کا سبب بنتی ہے۔ نمبر 3، کسی تیسرے شخص کی انوالومنٹ، کسی تیسرے شخص کی دخل اندازی، یعنی اپنی شادی شدہ زندگی میں کسی تیسرے شخص کو لے آنا، اس کی ہی باتیں سننا، اس کو ہی وقت دینا، اور پھر ادھر مکمل اگنور کر دینا، اور یہ محسوس کروانا کہ بس تمہاری زندگی میں میری یا میری زندگی میں تمہاری کوئی ویلیو نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے۔ اس کے بعد مرد اور عورت کو پھر ایسا ہونے سے پھر تیسرا بندہ یا بندی اچھا لگنے لگ جاتا ہے۔ نمبر 4، پھر چھوٹے چھوٹے موقع پر اپنے جیون ساتھی کو، اپنے شریک حیات کو وش نہ کرنا، مبارکباد نہ دینا، یعنی اور پھر ایک شخص اگر بالکل سادہ ہے، دونوں میں سے میاں بیوی میں سے کوئی ایک بہت سادہ ہے یا گاؤں کا ہے، تو اس کی سادگی کا مذاق اڑانا کہ دیکھو دنیا تو یہاں تک پہنچ گئی ہے اور تم دیکھو کہاں ہے، اس کا ٹھٹا کرنا، تمسخر کرنا، اپنے جیون ساتھی کو وقت نہ دینا، اس کا حال نہ پوچھنا، ایسے رویے سے بہت جلدی بغاوت کا آغاز ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، اگر شوہر خستہ حال ہے، غریب ہے، تو بات بات پر اس کو تانا دینا، اس کو نیچے گرانا، اور بار بار اس کے سامنے یہ بولنا کہ ارے میرے گھر میں تو میں رانی تھی، میرے گھر میں تو یہ تھا، میرے گھر میں تو وہ تھا، میرے تو نصیب ہی خراب ہے کہ تم سے شادی ہو گئی، اور پھر بیجا خواہشات کا اظہار کرتے رہنا، بیجا ایسی مہنگی مہنگی چیزیں مانگنا، ڈیمانڈ کرنا، اور شوہر کے مالی حالت کا خیال نہ رکھنا، اور پھر اپنے شوہر کے لیے سجنا سورنا نہیں، اور اپنے پارٹنر کو یہ سمجھنا کہ اب تو یہ بوڑھا ہو گیا ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہاں سے بھی دراریں شروع ہو جاتی ہیں۔ نمبر 6، نکاح کے بعد مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ عورت کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے شوہر کے کتنے وسائل ہیں، اس کے پاس کتنا مال ہے، وہ کتنا مالدار ہے، اس کی تکلیف اور پریشانی میں اس کو اس بات کا یقین دلائے بیوی کہ کسی بھی حال میں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، بھروسہ بڑھتا ہے۔ نمبر 7،
حد سے زیادہ امیدیں کبھی اپنی جیون ساتھی سے نہیں لگانا چاہیے. اس کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے. اور یاد رکھے سب کے سامنے اپنے شریک حیات کو, اپنے پارٹنر کو, اپنے بیوی کو یا اپنے شوہر کو ذلیل کرنے سے دوریاں جنم لیتی ہے. نمبر 8, کبھی کبھی پیار کا اظہار کر لینا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہی پیار کا اظہار کرتے ہیں. نہیں, میاں بیوی اور بیوی میاں کو بھی یہ کام کرنا چاہیے. دن میں ایک دفعہ تو کرنا ہی چاہیے اور ایک دوسرے کے دل کا حال پوچھ لینا چاہیے. اور غلطی ہو جائے تو اس پر چیخنے اور چلانے کے بجائے پیار سے سمجھانا چاہیے تاکہ سب کے سامنے تماشا نہ بنے. السلام علیکم, میں ہوں محمد شجاع الدین. ناظرین, آپ میرے ہاتھ میں یہ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے تکمیل تلبینہ. تکمیل تلبینہ طاقت, صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ ہے. اگر آپ اپنے علاقے میں تکمیل تلبینہ کا بزنس کر کے گارنٹی کے ساتھ ہر مہینے 15 سے 25 ہزار روپے تک کمانا چاہتے ہیں تو ابھی اس نمبر پر کال کریں 9890963757. میری اپنی کمپنی ہے تکمیل فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ, مالیگاؤں, انڈیا. نمبر 9, جو کچھ ہم اپنے فرینڈز کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وہ سب کچھ, وہ سارے کام اپنے حلال رشتے کے ساتھ آپ پورا کر سکتے ہیں. اگر کہیں گھومنے جانا ہو تو اپنے وائف, اپنے شوہر کے ساتھ جا سکتے ہیں. کہیں پہ بھی کھڑے ہو کر کچھ بھی کھا سکتے ہیں اور کوئی اعتراض بھی نہیں کرے گا. لیکن یہ کام ہم کرتے نہیں ہیں. اپنے شریک حیات کے ساتھ کہیں جانے آنے میں پتہ نہیں کیوں شرم آتی ہے. نمبر 10, زندگی کا نام کمپرومائز ہے. کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا. جو چیز ہمیں نہیں ملتی ہم اسی کی طلب میں لگ جاتے ہیں اور جو مل جاتی ہے اس کی قدر نہیں کرتے. یاد رکھیں, آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ تعریف کے کچھ جملے آپ کے جیون ساتھی کو آپ کا غلام بنا سکتے ہیں. یہ 10 باتیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی کے تجربے سے سیکھے ہیں اور الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں. آپ لوگ بھی یہ 10 فارمولے جو یا 10 ٹوٹکے یا 10 نسخے جو آپ کو بتائے گئے ہیں, اگر آپ اس میں سے آدھے بھی کر لیتے ہیں, پورے کر لیے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر آدھے بھی کر لیتے ہیں تو آپ کی شادی شدہ زندگی, میرٹل لائف ہیپی ہو جائے گی, خوشحال ہو جائے گی. آپ کر کے تو دیکھیے, باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, عمل سے زندگی بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہے اس پر آپ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے نا بھائی. اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ہے, انفارمیٹیو لگا ہے, معلوماتی لگا ہے تو آگے شیئر ضرور کریں. تب تک میرے لیے, پوری امت کے لیے, پوری انسانیت, پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے, یہاں کی امن و شانتی, ترقی, انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.